سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ ان صحابہ اکرام میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی ابتدائی سالوں میں اسلام کو تقویت بخشی، اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اسلام کو بے پناہ عروج حاصل ہوا۔ یہ دور بھی آپ ہی کا مبارک دور تھا جب مسلمان جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر آباد دنیا کی 90% حصے پر غالب آ گئے۔ آپ کے بے مثال دور حکومت میں اسلام کی سرحدیں 22,51,030 مربع میل تک پھیل گئی۔ اسلام سے قبل عرب میں لکھنے پڑھنے کا بالکل بھی رواج نہیں تھا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت قبیلہ قریش میں سے صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند افراد میں شمار ہوتے تھے جو اس وقت بھی زیور تعلیم سے آراستہ تھے۔ آپ شاعری سے بھی خاص شغف رکھتے تھے، خود بھی شعر کہتے تھے اور دوسرے اچھے شعراء کا کلام بھی پسند فرماتے تھے۔ آپ کو عربی کے علاوہ عبرانی زبان پر بھی کافی عبور حاصل تھا۔ خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ آپ رات رات بھر نوافل پڑھتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ جب اس آیت پر پہنچے، تیرے رب کا یہ عذاب یقینی ہو کر رہنے والا ہے، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو اس قدر متاثر ہوئے کہ رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے ان کی آنکھیں سوج گئی۔ اسی طرح ایک بار اس آیت پر آپ پر خشوع و خضوع اس طرح سے طاری ہوا کہ اگر کوئی ناآشنا شخص آپ کو ایسے حال میں دیکھتا تو یقیناً یہی سمجھتا کہ آپ کی اسی حالت میں روح جسم فانی سے کوچ کر جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب سے اس حد تک ڈرتے تھے کہ ایک بار آپ نے راہ میں پڑا ہوا ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا کہ کاش میں بھی اس خس و خاشاک کی طرح ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی۔ آپ کا دور خلافت بلا شبہ دنیا کا بہترین دور حکومت تھا۔ آپ نے اپنے دور میں ایک ایسی حکومت کی داغ بیل ڈالی جو آئندہ تمام حکومتوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ آج کل کے دور میں جس طرح کے محکمے اور وزارتیں موجود ہیں، ان سب کا پہلا خیال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے ہی ملتا ہے۔ اس سے قبل ایسا کوئی نظام حکومت دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ آپ نے ایسا جامع اور مکمل نظام حکومت ترتیب دیا جس کی مثال تاریخ میں اور کہیں نہیں ملی۔ مثال کے طور پر آپ کے دور حکومت میں مردم شماری کا طریقہ کار اپنایا گیا۔ اس سے قبل انسانوں میں مردم شماری کا کوئی رواج نہیں تھا۔ آج کل کی جدید حکومتیں بھی مردم شماری کرواتی ہیں۔ آپ کے دور میں ٹیکس کا ایک باضابطہ نظام بنایا گیا۔ یہ نظام اس قسم کا تھا کہ جس سے عوام پر بوجھ نہ پڑے اور اس سے حاصل ہونے والا سرمایہ عوام کی بہتری پر لگایا جاتا ہے۔ رشوت ستانی سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے تنخواہ کا نظام نکالا۔ لوگوں کو ان کی خدمات کے حساب سے تنخواہ دی جاتی۔ مثال کے طور پر آپ نے قاضیوں کی بھاری تنخواہیں مقرر کر رکھی تھی تاکہ ان کے نظام عدل میں ان کی مالی حالت حائل نہ ہو جائے۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے عمر فاروق نے ایک ایسا محکمہ قائم کر رکھا تھا جسے آج کل پولیس کا محکمہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف امن و امان قائم رکھتے تھے بلکہ احتساب میں بھی انہی کی مکمل ذمہ داری تھی۔ اس وقت احتساب کے دائرہ کار میں جو کام آتے تھے وہ یہ ہے: دکاندار ناپ تول میں کمی نہ کرے، کوئی شخص شاہراہ پر مکان تعمیر نہ کرے، جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، شراب کی خرید و فروخت پر پابندی رکھی جائے۔ اسی طرح اور بہت سے ایسے امور تھے جن کی نگرانی کا تعلق عوام کے مفاد اور احترام شریعت سے تھا۔ عہد فاروقی سے پہلے عرب میں جیل خانوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان 4000 درہم دے کر خرید لیا اور اس کو ایک جیل خانے میں تبدیل کر دیا۔ پھر اور علاقوں میں بھی جیل خانے بنوائے گئے۔ اسی طرح جلائے وطنی کی سزا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ایجاد ہے۔ آپ کے دور میں ایک شخص کو بار بار شراب پینے کے جرم میں ایک جزیرے میں جلائے وطن کیا گیا تھا۔
اور یہ اپنی طرز کا پہلا واقعہ تھا۔ خلافت فاروقی سے پہلے خزانے کا کوئی مناسب نظام موجود نہیں ہوتا تھا۔ جو کچھ جیسے بھی آتا اسی وقت تقسیم کر دیا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بیت المال تعمیر کرنے کی غرض سے ایک مکان خریدا تھا، لیکن وہ مکان ہمیشہ ان کے دور حکومت میں بند ہی پڑا رہا اور کبھی ایسی نوبت ہی نہ آئی کہ اس میں کچھ پیسہ جمع کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے بیت المال کا نظام قائم کر کے اس کی شاخیں بنوائیں، حساب کتاب رکھنے کے لیے مختلف قسم کے رجسٹر بنوائے۔ آپ نے ہجری تقویم کا اجرا بھی کیا، یعنی اسلامی کیلنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے۔ اسی طرح آپ نے مساکین، بیواؤں اور حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وظائف مقرر کیے، اور آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں اس طرح کے وظائف مقرر ہیں، جن کا صحرا بلا شبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ چونکہ آپ کے دور حکومت میں اسلام کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئی تھیں، اس لیے تعمیرات کا کام بھی بہت ضروری تھا۔ آپ نے حکام کے لیے سرکاری عمارتیں تعمیر کروائیں، آمد و رفت کے لیے سڑکیں بنوائیں، پل بنوائے، مساجد تعمیر کیے۔ محکمہ دفاع کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے بیرکی اور چھاؤنیاں بنوائیں، مسافروں کے لیے مہمان خانے بنوائے، خزانے کی حفاظت کے لیے بیت المال کی عمارتیں تعمیر کیجیے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان جو تعلق ہے، اس کے اعتبار سے یہ ضروری تھا کہ ان دونوں شہروں کے درمیان ایک ایسا سہل اور آرام دہ راستہ بنایا جائے کہ جس سے زائرین کو کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق نے اس طرف بھی توجہ دی اور مدینہ سے لے کر مکہ معظمہ تک ہر منزل پر چوکیاں قائم کی، سرائے اور چشمے تیار کروائے۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اس راہ پر سفر کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ زراعت کا شعبہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ترقی کے لیے آپ نے تمام ملک میں نہری نظام بنوایا۔ کچھ نہریں ایسی تھیں جن کا تعلق زراعت سے نہ تھا، بلکہ یہ نہریں عوام تک میٹھا پانی پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ خدمت گزاری اور کارگزاری کے لحاظ سے افسروں اور سپاہیوں کو بونس بھی دیا جاتا تھا، جو کہ وقتاً فوقتاً تنخواہ میں اضافے کی صورت میں ہوتا تھا۔ آج کل کے دور میں بھی اچھے ممالک میں اور اچھے اداروں میں اسی طرح کا رواج موجود ہے۔ آپ کے دور میں ایک محکمہ موسمیات بھی کام کیا کرتا تھا، جو خاص طور پر جنگوں اور حملوں کے لیے بہترین موسم کا انتخاب کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ آپ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ آپ کے سپاہی کسی قسم کا دوسرا پیشہ اختیار نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فوجی جو دوسرے پیشوں میں اپنی توانائی ضائع کر دیتے ہیں، ان کی فوجی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے اصل مقصد یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی فوج کا خاص خیال رکھا۔ آپ نے ان کی تربیت، ان کی صحت و تندرستی کی طرف بھی خاص توجہ دی، صرف اس لیے نہیں کیونکہ یہ فوج دشمنان اسلام پر ہر بار غالب رہی۔ دشمن کو دھول چٹانے، حملہ آوروں کے دانت کھٹے کرنے، امیر المومنین کا حکم بجا لانے اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے یہ جانثار سپاہی میدان جنگ میں سیسا پلائی دیوار تھے۔ بلکہ اس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود یہ تھا کہ آپ ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی فوج آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے دور میں قحط سالی سے بچنے کے لیے اور قحط کی صورت میں اس سے نپٹنے کے لیے تجاویز پیش کی گئی۔ یہ پہلی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ہوا۔ مرتبہ ایک شخص نے ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ شخص مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا اور انہوں نے اسے اپنے مذہب کے مطابق سزا دلوائی۔ آپ نے اسلامی قوانین زبردستی غیر مسلموں پر لاگو نہیں کیے، بلکہ ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے قوانین کی روشنی میں فیصلے کریں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا جو کہ بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ پر جزیہ لگایا گیا ہے، جبکہ میں تو بہت ہی مفلس ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گھر لے آئے
اور کچھ پیسے دے کر بیت المال کو یہ لکھ بھیجا کہ اس قسم کے مساکین کے لیے بھی وظائف مقرر کریں۔ یہ بالکل بھی انصاف نہیں ہے کہ ان کی جوانی سے تو ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ باغی اور سازشی عناصر کو جب کسی صورت آرام نہ آیا تو ان کو جلا وطن کر دینے کی تجویز پیش کی گئی، مگر ان بدترین حالات میں بھی ان کی املاک کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا گیا، نہ ہی ان کے مال و دولت کو ضبط کیا گیا، بلکہ انہیں اس کی اچھی قیمت ادا کر دی گئی اور انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے بغیر جلا وطن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جس کسی کو بھی اپنے عامل سے یا امیر سے شکایت ہو وہ فوراً دربار خلافت میں اس کی شکایت پیش کرے۔ چنانچہ ذرا سی غلطی ہونے کی صورت میں بھی شکایتیں پیش ہو جاتی اور تحقیقات کے بعد اس کا تدارک کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے شکایت کی کہ آپ کے ایک عامل نے مجھ کو بے قصور کوڑے مارے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ سرے عام بھرے مجمع میں اس عامل کو بھی اتنے ہی کوڑے لگائے جتنے کوڑے اس شخص کو لگائے گئے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا عامل کی بے عزتی کرنے کے مترادف ہوگا اور اس طرح عوام ان کی عزت نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مجرم سے انتقام نہ لوں۔ آپ نے نہ صرف اپنے حکام کی تربیت کی بھرپور کوشش کی بلکہ آپ نے عام مسلمانوں کی اخلاقی اور مذہبی نگرانی کا بھی خاص اہتمام کیا۔ آپ جس طرح سے خود اسلامی اخلاق کا ایک عمدہ نمونہ تھے، آپ چاہتے تھے کہ ایسی ہی اخلاقیات سے اپنی قوم کو بھی آراستہ کیا جائے۔ آپ نے عرب جیسی مغرور قوم میں فخر اور غرور کی تمام علامتیں اس طرح سے مٹا ڈالی کہ آقا اور غلام کی تمیز تک باقی نہ رہی۔ ایک دن آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے فقیروں اور غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور فرمایا کہ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو اپنے غلاموں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ ایک بار ایک صحابی جو کہ بڑے رتبے والے تھے مسجد سے اٹھے تو لوگ ان کی ادب اور تعظیم میں ان کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے۔ حضرت عمر فاروق نے جب ان کو دیکھا تو ایک درہ لگایا۔ وہ بہت متعجب ہوئے اور کہنے لگے، عمر خیر تو ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ جو تو کر رہا ہے یہ تیرے لیے بھی فتنہ ہے اور جو تیری تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فتنہ ہے۔ شعر و شاعری کے ذریعے بدگوئی عرب کا عام مذاق تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نہایت سختی سے اس کو بند کر دیا۔ اس زمانے کا ایک مشہور شاعر تھا جو کہ اس طرح کی شاعری کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو قید کر دیا اور صرف اس شرط پر اس کو رہا کیا گیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی ایسی شاعری نہیں کرے گا۔ اشعار میں عورتوں کا نام لے لے کر عرب فحش گوئی کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس طرح کی شاعری سے بھی منع فرما دیا۔ شراب خوری کی سخت سزا رکھی۔ پہلے شراب پینے پر 40 درے لگائے جاتے تھے، آپ نے اس کو بڑھا کر 80 درے کر دیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ عیش پرست ہو جائیں اور سادگی کا جوہر ان کی زندگیوں سے نکل جائے۔ آپ نے اپنے امیروں کو خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ عیسائیوں اور یہودیوں جیسا طرز زندگی نہ اپنائیں، ان جیسے قیمتی لباس مت پہنیں۔ شام کے سفر کے دوران آپ نے جب مسلمان افسروں کے جسم پر قیمتی لباس دیکھے تو آپ ان سے بہت ناراض ہوئے۔ آپ مساوات اور انسانوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے تمام امیروں کو حکم دے رکھا تھا کہ مسلمانوں کو مارا نہ کریں، اس طرح سے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف خود جوہر قابل تھے بلکہ وہ جوہر شناس اور جوہر تراش بھی تھے، اسی لیے آپ نے اپنے دور میں بہترین لوگوں پر مشتمل نظام حکومت قائم کیا۔ آپ کی ان گنت خوبیوں اور بے پناہ کامیابیوں کی وجہ سے دشمنان اسلام بھی آپ کو فاروق اعظم کے لقب سے پکارتے ہیں۔ آپ کے دور حکومت نے 3600 علاقے فتح کیے، 900 جامع مسجد تعمیر کرائیں، 4000 مساجد تعمیر، بیت المال اور عدالتیں بنائی گئیں، مردم شماری کرائی گئی، نئے شہر آباد کیے، مہمان خانے بنائے، راتوں کو گشت کر کے عوام کا حال معلوم کرنے کا طریقہ نکالا، آمد و رفت کو آسان اور محفوظ بنایا، پولیس کا محکمہ، فوجی چھاونیاں،
تنخواہ کا نظام، پرچہ نفیسی، یتیم اور لاوارث بچوں کی پرورش کے لیے وظائف مقرر کیے، علماء کی تنخواہیں مقرر کی۔ آپ نے مساجد میں روشنی کا انتظام بھی کیا۔ ایک روز آپ فجر کی نماز ادا کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے تو ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام جو کہ مجوسی تھا، اس کا نام فیروز تھا اور کنیت ابو لولو تھی، یہ مجوسی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا تھا کہ اس کا مالک اس سے روزانہ 4 درہم وصول کرتا ہے، آپ اس میں کمی کرائیے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تم تو بہت سے کام کے ہنرمند ہو، تو 4 درہم روزانہ تمہارے لیے کچھ زیادہ نہیں۔ یہ جواب سن کر وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اسی وقت آپ کو شہید کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا۔ لہٰذا اس روز اس نے اپنے پاس ایک زہر آلود خنجر لیا اور 26 ذی الحج کو بروز بدھ آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اس نے آپ پر حملہ کر دیا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ آپ بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ اس نے پے در پے آپ پر چاقو سے 6 وار کیے۔ اس کا حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور درد کی شدت سے فرش پر گر پڑے۔ اس روز نماز فجر کی امامت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ چاقو کے یہ 6 وار شاید عمر فاروق جیسے آہنی اعصاب کے مالک شخص اور ایک میدان میں لڑنے والے مجاہد کے لیے معمولی زخم ہوتے، مگر دراصل یہ چاقو زہر میں بجھا ہوا تھا جس زہر نے اپنا اثر کر دکھایا۔ آپ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ بیماری کے دوران آپ نے خلافت کے لیے کچھ موزوں صحابہ کو نامزد کیا، ساتھ ہی ان میں سے بہترین شخص کے انتخاب کا طریقہ بھی بتا دیا اور ایک صحابی کو مقرر فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اس انتخابی عمل میں رکاوٹ بن کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حجرہ نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں تدفین کی درخواست کی، جو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور فرمائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو ان کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی رحلت کے وقت بھی ان کی عمر 63 برس تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے گئے تو ان کی عمر بھی 63 برس ہی تھی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی۔ چار افراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لحد میں اتارنے کے لیے آپ کی قبر مبارک میں اترے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اور ہمیں اس زندگی میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور آخرت میں ہمیں بھی آپ کی قربت عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ایسی ہی دلچسپ واقعات، معلومات اور کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔